اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ میرے محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اور اس کی بعد والی جو آیات ہیں اس میں مال غنیمت اور اس کے علاوہ جو مال فی ہیں دونوں میں فرق ہے۔ مال غنیمت جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ میں جو مال آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اس کو مال فی کہتے ہیں۔ تو یہاں یہود کا جو قلعہ تھا بنو نذیر کا، اس کے اوپر مسلمانوں نے حملہ کیا اور پھر اس کے نتیجے میں بنو نذیر کے مکانات، ان کے محلات، ان کے باغات، ان کی کھیتیاں، یہ سب کچھ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، تو یہ مال فی تھا۔ ایک ہے مال غنیمت۔ اسلامی لشکر فوج کشی کرتا ہے کسی ملک پر اور جہاد کے ذریعے سے قتال کے بعد اللہ تعالیٰ فتح دیتے ہیں، اور فتح کے نتیجے میں جو مال مسلمانوں کو ملتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ قتال کے بعد جس میں جنگ لڑنی پڑی ہو، تو جنگ لڑنے کے بعد جیسے خیبر کی جنگ ہوئی، تو اس طرح جنگ لڑنے کے بعد جو مال آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور مال غنیمت کا حکم یہ ہے کہ اس کا 5واں حصہ نکال کر ما بقیہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ مجاہدین کا حق ہے، اور اس میں بھی کوئی برابری شرط نہیں ہے۔ امام المسلمین اور خلیفۃ المسلمین جیسا مناسب سمجھے اس طرح مجاہدین کے درمیان جو تقسیم ہوتی ہے اس میں کمی بیشی کی بھی گنجائش ہے۔ کسی کو انعام کے طور پر زیادہ دیا، کسی کا کارنامہ اچھا ہو، تو یہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں، اور 5واں حصہ حکومت کی تحویل میں رہتا ہے۔ 10ویں پارے کی ابتدا میں جس کا تذکرہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے 5واں حصہ ہے، اور باقیہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیلات ہے، مسائل ہے کچھ، جہاں ضرورت پڑے گی ہم بتاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک مال فی ہے جس میں جنگ کی نوبت نہیں آتی۔ اسلامی لشکر جاتا ہے اور لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، جیسا کہ یہاں بنو نذیر نے یہی کیا کہ قلعے کا محاصرہ کیا مدینے کے مسلمانوں نے، تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اس پر راضی ہو گئے کہ ہم یہاں سے نکل جاتے، تو ان کی جان کو محفوظ کر دیا گیا، جان کو امان دے دیا گیا کہ تمہاری جانیں محفوظ ہیں، تم جا سکتے ہو، اور یہ بھی اختیار دیا کہ اپنے ساتھ جتنا لے جا سکو لے جا سکتے ہو۔ جو منقول جائیداد ہوتی ہے اس میں سے کچھ لے گئے، اور ما بقیہ جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا وہ مال فی تھا، اس لیے کہ یہاں جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، ایک بھی قتلہ نہیں ہوا تھا بنو نذیر میں نے بتایا تھا۔ اور اسی طریقے سے اگر جنگ کی ابتدا ہو گئی ہو اور ابتدا میں ہی اگر سامنے والوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے حوصلے پست ہو گئے اور شکست قبول کر لی، تو اس وقت جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو بھی مال فی کہتے ہیں۔ تو مال فی میں بڑی جنگ نہیں ہوتی ہے، اس میں مجاہدین کو کوئی اتنی زیادہ طاقت جو ہے آزمانی نہیں پڑتی ہے، مجاہدین کے لیے کوئی اتنی مشقت اٹھانی نہیں پڑتی ہے۔ جہاں مشقت اٹھانی پڑی ہو تو وہاں مجاہدین کا بھی حق رکھا ہے شریعت نے حق رکھا ہے کہ ان مجاہدین کا حق ہے کہ ان کو حصہ دیا جائے۔ تو یہاں قرآن نے یہ بتایا کہ یہ جو مال حاصل ہوا تھا بنو نذیر کا، تمہارے پاس جو مال آیا تھا، جائیدادیں، زمینیں، باغات، محلات، مکانات وغیرہ جو بھی تھا، یہ سب کچھ بغیر محنت کے آیا تھا، اس لیے یہ مال فی ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب۔ وما افاء، افاء اصل اس کے معنی ہے لوٹانا،
افاء لوٹانا، اور فا اس کے معنی ہے لوٹنا، فاءت الافیاء سائے جب لوٹنے لگے، اس طرح بولا جاتا ہے۔ اور یہ دوپہر کا سایہ جب سورج اوپر چڑھتا ہے اور اوپر چڑھنے کے بعد جب ڈلنا شروع ہو جاتا ہے اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں، عربی میں اس کو فی کہا جاتا ہے، فیئن، کیونکہ وہ بھی لوٹتا ہے، گروپ کی طرف لوٹنا شروع کرتا ہے۔ تو جو مال لوٹ کر اللہ کی تحویل میں آ جاوے وہ مال فی ہے۔ تو وما افاء اللہ علی رسولہ، جو مال اللہ تعالیٰ نے، وما افاء اللہ علی رسولہ، جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا ان کی طرف سے، بنو نذیر کی طرف سے، بنو نذیر کی طرف سے جو مال مسلمانوں کو دیا، اپنے رسول کو دیا، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو اس کے اوپر تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے۔ یہ ایک تعبیر ہے، چونکہ اس زمانے میں جنگیں جو لڑی جاتی تھی تو گھوڑوں سے اور اونٹوں سے لڑی جاتی تھی، زیادہ تر تو گھوڑوں سے لڑی جاتی تھی، تو گھوڑے پر بیٹھ کر حملہ کیا جاتا تھا، گھوڑا بھی جہاد کرتا تھا، گھوڑا بھی اپنے مالک کا وفادار اتنا ہوتا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے مالک کا دشمن ہے، تو گھوڑا بھی اپنی جان کی بازی لگا لیتا تھا۔ تو یہ ایک تعبیر ہوتی ہے، یہاں قرآن نے اسی کو جو ہے تعبیر کیا ہے کہ تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، یعنی تم نے کوئی مشقت نہیں اٹھائی ہے، بغیر محنت کے یہ مال آ گیا ہے۔ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تم نے اس کے اوپر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے۔ خیل گھوڑے اور رکاب کے معنی ہے اونٹ۔ ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، اور لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو مسلط کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، جیسے کہ یہاں بنو نذیر پر مسلط کیا، تو بنو نذیر پر مسلط کیا تو بنو نذیر کے مال پر بھی مسلط کیا، ان کا سارا مال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں آ گیا۔ ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، کن فیکون کی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ بندے کے پاس قدرت ہے، لیکن بندے کی قدرت ایک درجے کی ہے، یہ مطلق قدرت ہے، اس کو مطلق قدرت کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ قدرت مطلقہ ہے، مکمل قدرت ہے، ہر چیز پر مکمل قدرت اللہ کو حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں تو یہ بات کہی گئی کہ یہ مال فی ہے، مال غنیمت نہیں ہے، تو اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا کہ اس میں مجاہدین کا حق نہیں ہے۔ پھر کس کا حق ہے؟ یہاں مال غنیمت کے، مال فی کے مصارف بتائے ہیں، 9 مصارف ذکر کیے ہیں یہاں ترتیب کے ساتھ، 9 مصارف کا یہاں تذکرہ ہے کہ یہ مال فی کے 9 مصارف ہے، مستحق نہیں ہے یہ، ایک ہوتا ہے مستحق اور ایک ہوتا ہے مصرف۔ تو مستحق کا معنی یہ ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، وہ مستحق کہلاتا ہے، اور ایک مصرف ہوتا ہے کہ آپ ان کو دے سکتے ہیں، وہ مصرف ہوتا ہے۔ تو یہ مال فی کے مصارف ہے، مستحقین نہیں ہے، اس لیے دعویٰ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جہاں انصار اور مہاجرین کا مسئلہ آیا تھا تو بعض موقع پر فقط آپ نے مہاجرین کو دیا ہے، انصار کو نہیں دیا، جیسے کہ یہ بنو نذیر کا جو مال تھا وہ انصار کو نہیں دیا تھا، مہاجرین کو دیا تھا، اس لیے اس میں کسی کا حق نہیں ہوتا ہے، یہ مصارف ہے۔ تو 9 مصارف کا یہاں تذکرہ ہے، چنانچہ یہاں سے تفصیل کے ساتھ ان مصارف کا تذکرہ ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، 6 کا تذکرہ ہو گیا۔ یہ فللہ، اللہ کے لیے، ایک اللہ کے رسول کے لیے، ذی القربى رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافر کے لیے، 6 مصارف کا یہ تذکرہ ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا، من اہل القری، اوپر والی آیت میں تھا منہم، ان کی طرف سے ملا، یعنی بنو نذیر کی طرف سے ملا، وہاں بنو نذیر مراد ہے، چونکہ وہ حملہ ہوا تھا ان کے اوپر اور بغیر جنگ کے مال ہاتھ آ گیا تھا، اس لیے وہاں یہ بتایا
کہ یہ بنو نذیر کا جو مال آیا تھا وہ مال فی ہے، مال غنیمت نہیں ہے، اس میں مجاہدین کا حق نہیں ہے، ان کا حصہ نہیں ہے۔ اور یہاں تھوڑا عموم رکھا، وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، بستی والوں کی طرف سے۔ تو اہل قریٰ سے مراد فقط بنو نذیر نہیں ہے، بلکہ اہل قریٰ یعنی دیہات والے، گاؤں والے، بستی والے۔ تو کون بستی والے؟ بنو نذیر بھی مراد ہیں، اور بعد میں جب خبر لی تھی غزوہ احزاب کے بعد، بلکہ غزوہ احزاب کی کامیابی جس دن ملی اسی دن خبر لی تھی بنو قریظہ کی، تو بنو قریظہ کا مال یہ تو مدینے میں تھا، اور اس کے علاوہ خیبر فتح ہوا تو خیبر کا مال، اور خیبر کا باغ فدق جو آپ علیہ السلام کی تحویل میں تھا، ازواج مطہرات کا نفقہ اور خرچہ اس میں سے نکالا جاتا تھا۔ تو یہ سارا مال مراد ہے، سب مراد ہے۔ یہاں اہل قریٰ سے مراد فقط بنو نذیر کی بستی مراد نہیں، بلکہ جو بھی اس طرح کا مال حاصل ہوا ہو، جو مال فی ہو، بغیر غنیمت کے آ گیا، بغیر جو ہے لڑائی کے ہاتھ میں آ گیا ہو۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا بستی والوں کی طرف سے، فللہ، تو وہ اللہ کے لیے ہے۔ یہاں 6 مصارف میں سب سے پہلا مصرف جو ذکر کیا وہ اللہ، اور یہ تبرکن ہے، تبرکن ہے، ورنہ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تبرکن اس کا تذکرہ ہے، اللہ کے لیے ہے، ورنہ کوئی مستقل اللہ کا حصہ نکالا نہیں جاتا ہے اس میں، تبرکن اس کا تذکرہ ہے۔ تو کتنے مصارف رہے؟ اللہ کو تو نکال دیں گے تو واقعہ 6 میں سے ایک تو نکل گیا، تو 5 رہیں گے یہ۔ فللہ وللرسول، اور رسول کے لیے، رسول کو بھی حق ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات کا نفقہ وغیرہ نکالا جاتا تھا، اور خاص کر کے خیبر جب فتح ہوا تو فدق کا جو باغ تھا وہ باغ آپ علیہ السلام نے اپنی تحویل میں رکھا تھا، وہ تقسیم نہیں ہوا تھا اور اپنے پاس رکھا تھا۔ ازواج مطہرات کا نفقہ اسی میں سے نکالا جاتا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد پھر وہ حکومت کی تحویل میں رہا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متولیانہ، مالکانہ نہیں، مالک نہیں تھے، مالکانہ نہیں، متولیانہ تصرف تھا، وہ متولی تھے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج بھی شیعوں کو جس کے اوپر اعتراض ہیں کہ یہ باغ فدق جو تھا وہ آپ علیہ السلام کی ملکیت تھی اور آپ کی جائیداد تھی، اور آپ کی وفات کے بعد وراثت جب تقسیم ہوتی ہیں تو وراثت تقسیم اس طرح ہوتی کہ اولاد میں فقط لڑکیوں میں حضرت فاطمہ تھی، باقیہ کوئی تھا نہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نصف حصہ، اور باقیہ کوئی نہیں تھا۔ عصبات میں چچا حضرت عباس تھے تو حضرت عباس کا نصف ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑا تفصیلی اور نازک مسئلہ بھی ہے، اور یہ آج بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصب کر کے وہ لے لیا اور حکومت کی تحویل میں کر دیا۔ آج بھی حکومت کی تحویل میں ہے، اور جو لوگ خیبر گئے ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہیں، وہ باغ آج بھی موجود ہیں۔ باغ فدق چھوٹا سا ایک باغ ہے، 14-15 درخت شاید اس میں کھڑے ہیں، زیادہ درخت بھی نہیں ہیں کھجور کے، اور اسی میں سے خرچہ نکالا جاتا تھا۔ یہ ان کو جواب دینا ہو تو اتنا دیا جا سکتا ہے کہ اگر حضرت علی اور حضرت عباس کا مطالبہ اگر تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متولیانہ اگر تصرف تھا تو بعد میں حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر فاروق کا متولیانہ تصرف رہا، اور اس میں بھی متولی تو ان کو بنایا تھا، حضرت علی اور حضرت عباس کو متولی بنایا تھا۔ دیکھ بھال وہ کرتے تھے، حساب وہ رکھتے تھے، سارا خرچہ وہ نکالتے تھے، آمدنی ان کے پاس ہوتی تھی اور اس میں سے پھر وہ خرچہ نکالتے تھے ازواج مطہرات وغیرہ کا، یہ سلسلہ چلتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جب آئی اس وقت پھر لے کیوں نہیں لیا؟ بس اتنا ایک سوال ڈال دیں گے، شاید لاجواب ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جب ان کے پاس سارے اختیارات تھے تو اس وقت ان کو باغ فدق لے لینا چاہیے، اور آدھا حضرت فاطمہ کے نام پر ان کے ورثہ کے لیے، اور حضرت عباس کے جو ورثہ ہیں ان کے لیے آدھا، اور مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو ایسا ہی رہنے دیا۔ من اہل القریٰ، تو یہ سب مراد ہے اس میں۔ فللہ وللرسول، اللہ کے لیے اور رسول کے لیے۔ رسول کا جو ہے اللہ کا تذکرہ تبرکن ہے، اور رسول کا تذکرہ ہے۔
اور پھر اس کے بعد ہیں ولی ذی القربہ، رشتہ داروں کے لیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو رشتہ دار تھے، بنو ہاشم تھے اور بنو عبد المطلب تھے، خاندان والے جو تھے، ان کے لیے بھی ایک مستقل اس میں حصہ ہے۔ ولی ذی القربہ والیتامى، یتیموں کے لیے، یہ تو عام مصرف ہیں، زکوٰۃ کا بھی مصرف ہے۔ یتیم جس کے پاس خود مال نہ ہو اور جو ہے اس کی کفالت کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، ایسا یتیم جو ہے اس کے لیے ہے۔ والیتامى والمساکین، مساکین جو نصاب کا مالک نہیں ہوتا ہے، نصاب صغیر کا بھی مالک نہیں ہوتا ہے، جس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب نہیں۔ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو ایسے جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور ایک ایسے جن کے اوپر زکوٰۃ تو واجب نہیں، صدقہ فطر واجب ہے، قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، اور تیسرے کچھ بھی واجب نہیں۔ تو جن کے ذمے کچھ بھی واجب نہیں وہ مساکین ہیں، وہ مسکین کہے جاتے ہیں، ان کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اور فقیر بھی یہی ہے، فقیر اور مسکین تقریباً ایک ہی ہے، معمولی فرق ہے، زیادہ فرق نہیں۔ کچھ حضرات فرق کرتے ہیں لیکن اعتباری فرق ہے، زیادہ فرق نہیں۔ تو مساکین کا معنی یہ ہے کہ کسی طرح کے نصاب کے مالک نہ ہو۔ یہ ایک غلط فہمی تھوڑی عام ہے، کئی لوگوں کی زبانی سنی ہے، ایک ہے نصاب صغیر اور ایک ہے نصاب کبیر۔ نصاب کبیر بڑا نصاب، جس کو نصاب نامی کہا جاتا ہے، نصاب نامی، تو یہ جس آدمی کے پاس ہوتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس میں روپیہ پیسہ ہے اور سونا اور چاندی ہے، سونا اور چاندی اور روپیہ پیسہ یہ چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ تجارت کا مال ہے، تجارت کا مال، بس یہ دو ہی چیزیں ہیں، روپیہ پیسہ، سونا چاندی اور تجارت کا مال جو بھی ہو، جو بھی ہو، چاہے زمین ہو تجارت کے لیے خریدی ہو یا کوئی اور مال ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ بڑا نصاب کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس گھر میں زائد چیزیں ہیں، زائد بستر ہیں، زائد کپڑے ہیں، زائد ایسے برتن پڑے ہوئے ہیں سجے ہوئے، سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال کی نوبت نہیں آتی ہے، ایسی چیزیں بہت ساری گھر میں پڑی ہوئی ہے، تو یہ نصاب صغیر ہے، یہ کبیر نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں اتنی ہیں کہ نصاب کے بقدر پہنچ جاتی ہے تو صدقہ فطر واجب ہے، زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے ان چیزوں پر۔ بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی چیزیں جو استعمال میں نہ آتی ہو تو ان چیزوں کی بھی قیمت لگانی پڑتی ہے، صدقہ فطر میں لگائیں گے، زکوٰۃ ان چیزوں کے اوپر واجب ہوتی نہیں ہے، وہ نصاب صغیر کہا جاتا ہے۔ اور دونوں نہ ہو کسی کے پاس تو پھر وہ فقیر اور مسکین کہا جاتا ہے۔ والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور مسافر کے لیے، وطن میں چاہے مال ہے لیکن سفر میں نکلا ہوا ہے، وہاں وہ خالی ہاتھ ہے، تو مسافر اگر سفر میں اس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو تو وہ بھی مستحق ہیں، تو وہ بھی مراد ہے وابن السبیل۔ اب یہ آپ دیکھیں 6 مصارف کا تذکرہ ہے، اس میں اللہ کا تذکرہ تبرکاً ہے، اور رسول کا تذکرہ تھا اور اب تو وہ بھی نہیں۔ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے آج کل کے لیے، تو اب رسول بھی نہیں، اور رشتہ دار جو تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ بھی نہیں، اس لیے کہ ان کو جو دیا جاتا تھا وہ تعاون کے طور پر دیا جاتا تھا، نصرت کے طور پر دیا جاتا تھا، حاجت کی وجہ سے نہیں دیا جاتا تھا، تعاون کے طور پر، نصرت کے طور پر، کہ ان کی مدد اس طرح کی جاتی تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ داروں کی، اور اب تو وہ بھی نہ رہے، اس لیے ان میں جو محتاج ہیں وہ مساکین میں آ جائیں گے، ان میں جو محتاج ہوں گے وہ مساکین میں آ جائیں گے، اور جو محتاج نہیں ہے وہ نکل جائیں گے۔ تو گویا کہ اللہ تبرکاً ہے، رسول بھی نہ رہا اور ذوی القربیٰ بھی نہیں۔ البتہ یہ آگے والے مصارف ہیں، یتیم، مسکین اور مسافر، یتیم، مسکین اور مسافر، یہ 3 مصرف رہ گئے ہیں۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، آگے 3 مصارف کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات یہاں بتا دی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام کیوں بنایا، مجاہدین کے درمیان یہ مال فی کو تقسیم کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کیوں حکم نہیں دیا کہ جو مجاہدین جو ہے جنگ لڑنے کے لیے گئے ہیں ان کا یہ حصہ ہے اور ان کا یہ حق ہے، ایسا کیوں نہیں ہوا؟
تو اس کا ایک جواب دیا ہے، اس کی ایک حکمت بتائی کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسا کرتے تو لوگ جہاد کو ذخیرہ اندوزی کا ذریعہ بناتے اور بڑے بڑے مالدار جو ہیں وہ خود نکلتے یا ان کے آدمیوں کو بھیج دیتے جہاد میں، اور پھر اس طرح جو ہے مال اگر آ جاتا بغیر مشقت کے، بغیر قتال کے، مال فی، تو ان کے حصے میں بڑا مال آ جاتا۔ تو اس طرح ذخیرہ اندوزی کا ذریعہ لوگ بناتے اور دنیا میں سرمایہ داری وجود میں آ جاتی، جیسے آج کل کا نظام چلتا ہے، یورپ کا تھوپا ہوا پوری دنیا میں چلتا ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ دو نظام ہیں، ایک سرمایہ دارانہ نظام جو سودی نظام کہا جاتا ہے، اور ایک ہے کاروبار جس کو ہم بیع بولتے ہیں۔ تو پیسوں سے پیسہ یا پیسوں سے براہ راست پیسہ پیدا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ربا اور سود ہے۔ براہ راست پیسوں سے پیسہ بنانے کا طریقہ، زر سے زر بنانے کا طریقہ، زر یعنی خزانہ، مال، تو مال سے براہ راست مال بنانے کا جو طریقہ ہے وہ سودی نظام ہے، اسی کو کہا جاتا ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ تو یہ مالداروں کے ہاتھ میں دولت گھومتی رہتی، چونکہ ان کے پاس پیسے ہیں اور پیسوں سے وہ پیسے بناتے ہیں سودی نظام کے ذریعے سے۔ اور اسلام نے شکل رکھی ہے بے کی، جس میں پیسے تو ہوتے ہیں لیکن آدمی کی محنت ہوتی ہے اور اس محنت سے وہ منافع حاصل کرتا ہے۔ جیسے خرید و فروخت ہے، ایک چیز خریدی کہیں سے 100 روپئے میں، تو اس نے خریدی تو خریدنا ایک محنت، اور پھر بیچنا بھی ایک محنت، تو یہ تھوڑی محنت ہوئی، یہ عمل ہوا۔ تو 100 روپئے میں خریدنے کے بعد 115 یا 20 میں یا 110 میں جیسا بھی نفع ہو اس کے مطابق اس نے اس کو بیچا، تو یہ جو نفع ملا وہ نفع اس کی محنت کا ملا۔ یہ اسلامی نظام ہے، یہ اسلامی نظام ہے کہ مال سے براہ راست مال پیدا نہ کیا جاوے بلکہ مال سے مال پیدا کیا جاوے محنت کے ذریعے سے، یہ اسلامی نظام ہے۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اس طرح اگر دے دیتے، مال فی بھی اگر دے دیتے تو یہ مالداروں کے درمیان گھومنے والی ایک چیز بن جاتی اور دنیا میں اس طرح سرمایہ داری وجود میں آ جاتی اور لوگوں کو مال سے محبت ہو جاتی۔ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ گردش کرنے والی چیز نہ بن جاوے، دولتن گھومنے پھرنے والی چیز۔ سب سے زیادہ آج کل گھومنے پھرنے کا کام پیسہ کرتا ہے سب سے زیادہ، اور آج کل تو کم ہو گیا، اب تو سیدھے جو ہے اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے جاتے ہیں، ورنہ سب سے زیادہ سفر کرنے والی چیز پیسے تھے، اس سے زیادہ کسی کا سفر نہیں۔ ممکن ہے کہ 1000 کی نوٹیں جس زمانے میں چلتی تھی یا 500 کی نوٹیں آج یہاں ہو تو کل بمبئی میں ہو، ممکن ہے، اور پرسوں سعودی پہنچ گئی ہو۔ یعنی بہت تیزی کے ساتھ سفر کرنے والی جو ہے یہ نوٹیں ہوتی تھی۔ تو یہ دولتن کا معنی یہ ہے کہ یہ اس طرح مالداروں کے درمیان گھومنے والی چیز نہ بن جاوے، جو ہیں دستگردہ نہ ہو جاوے، پھرنے والی نہ ہو جاوے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس آیت کے اندر براہ راست جو چیز بتائی وہ تو یہی بات چل رہی ہے کہ یہ مال فی ہیں، اور مال فی میں مصارف تو بتائے ہیں لیکن نبی کو بھی کچھ اختیار ہوتا ہے۔ جیسے مہاجرین اور انصار کا مسئلہ آیا تو دونوں طرح کے مصارف ہیں، لیکن انصار میں سے حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس کو بلایا تھا، وہ بڑے سردار تھے انصار کے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ فرمایا کہ انصار کو بلاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا قبیلہ جو خزرج ہے ان کو بلانا ہے یا اوس کو بھی بلانا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب انصار کو بلاؤ۔ سارے انصاری جمع کیے گئے اسی مسئلے میں، یہ بنو نذیر کا جو مال ہاتھ آیا تھا اسی مسئلے میں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریر فرمائی، انصار کے فضائل بیان کیے۔ انصار کے بھی بڑے فضائل ہیں، ہجرت کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے،
لیکن انصار کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں ایک انصاری مرد ہوتا، میری تمنا یہ تھی، یعنی انصار میں سے ہونے کی تمنا کی تھی آپ نے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے انصار کی۔ تو انصار کی خصوصیات کا بھی تذکرہ ہے آگے والی آیتوں میں، تو ان خصوصیات کا تذکرہ کیا، ان کے فضائل بیان کیے۔ اس کے بعد بنو نذیر کا جو مال تھا اس کا تذکرہ چھیڑا۔ تو بنو نذیر کا مال جو ہے اس میں فقراء مہاجرین کے لیے بھی تھا اور انصار کے لیے بھی تھا، دونوں کا حق تھا۔ تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا کہ آپ کے مکانات ہیں، دیکھو انصار کے مکانات تو ذاتی تھے، وہ تو مدینہ المنورہ کے اصلی باشندے تھے، ان کے مکانات ذاتی تھے، ان کی کھیتیاں تھیں، ان کے باغات تھے، سب کچھ تھا۔ اور مہاجرین تو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے اور سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، وہاں کوئی چیز نہیں تھی ان کی، اور جو چیز تھی ان کے اوپر کفاروں نے غلبہ پا لیا تھا تو وہ کافر اس کے مالک بن گئے تھے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فقہ حنفی میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کافر مالک شمار کیے جاتے تھے۔ دوبارہ اگر مسلمان وہاں فتح مکہ کے بعد گئے تو وہ مال مسلمانوں کا شمار نہیں ہوا تھا، وہ کافر جنہوں نے قبضہ کیا تھا ان کا سمجھا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ تو فقراء مہاجرین تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس مکانات نہیں ہیں۔ انصار نے بڑا تعاون ان کا کیا تھا، ان کو زمینوں میں حصہ دیا تھا، محنت کرتے تھے، پیداوار میں بڑا حصہ ان کو دیتے تھے، ان کے گھروں میں ان کو رکھتے تھے، زائد مکانات تھے وہ رہنے کے لیے دیے تھے۔ بالکل عقل حیران ہے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ ہمیں ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن اگر یہ محسوس ہوا کہ مہاجرین ضرورت مند ہے تو اپنی ضرورت کو ایک طرف رکھ کر مہاجرین کی ضرورتیں انہوں نے پوری کی ہے، یہ سب کچھ تھا۔ تو ایسے موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ کچھ مکانات اور محلات، باغات وغیرہ ہاتھ میں آئے ہیں، تو اگر آپ کہیں تو انصار مہاجرین کو دے دیں، ان کے ذاتی مکانات ہو جاوے، ان کی ذاتی کھیتیاں ہو جاوے۔ تو انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمیں بالکل نہیں چاہیے، یہ سارا مال جو بھی ہے وہ مہاجرین کو دے دو، اور مہاجرین کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے وہ پھر بھی باقی رہے گا، وہ ہمارے مکانات میں رہیں گے، ہماری کھیتیاں میں ان کا حصہ ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی ان کو دے دو۔ یہ بڑھ چڑھ کر انہوں نے جو ہے یہ اس طرح جو ہے ترجیح کا معاملہ پیش کیا تھا، جس کا تذکرہ آگے مستقل ہے، قرآن نے اس کی تعریف بھی کی ہے۔ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ۔ تو اچھا یہ بات نکل گئی دوسری۔ تو یہاں ایک بات تو عمومی طور پر تو یہی ہے کہ یہ مال فے میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن کو جو حصہ دے دے وہ لے لو۔ یہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ مستحق نہیں ہے، یہ مصارف ہے۔ مستحق تو اپنے حق کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرا حق ہے لاؤ، وہ تو مستحق ہوتا ہے، اور یہ تو مصارف ہیں، ان کو دے دیا تو اچھی بات ہے۔ اس لیے وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے وہ اس کو لے لو، فخذوہ وما نہاکم عنہ، اور جس سے روکے تو تم رک جاؤ، جس سے روکے رک جاؤ اور جس کو دے لے لو۔ یہ خاص طور پر یہاں بات فٹ اس طرح آتی ہے، لیکن الفاظ کے عموم یہ بتا رہے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، آتاکم اور آگے ہے نہاکم۔ تو نہاکم کے معنی ہے تم کو روکے، تو روکنے کے مقابلے میں ہے تمہیں جو حکم دے وے، تمہیں جو حکم دے وے۔ نہیں کے مقابلے میں امر ہوتا ہے، نہیں کے معنی روکنا اور امر کے معنی حکم دینا، تو روکنے کے مقابلے میں حکم دینا آتا ہے۔ تو وما آتاکم ہے، چاہے یہاں وہ مسئلہ ہے کہ تمہیں جو دے وے لے لو، لیکن یہ الفاظ عام ہیں اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ رسول جس بات کا بھی تمہیں حکم دے تو وہ ایک شرعی حکم ہے، اس کو اپنا لو، اور جس چیز سے روکے اس سے تم رک جاؤ، یہ بھی شرعی حکم ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہی ہوئی ہر بات ایسی ہے جیسے کہ قرآن کا حکم ہوتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی بات کرتے تھے وہ ایک طرح کی وحی ہوتی تھی، وہ وحی ہی ہوتی تھی۔ قرآن نے صاف طور پر کہا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ آپ جو بھی بات فرماتے تھے وہ وحی ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ اس لیے جس طرح
یہ قرآن جس کو ہم کہتے ہیں وحی متلو، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ ایسی وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو بات ارشاد فرماتے تھے وہ بھی ایک طرح کی وحی ہے، لیکن یہ غیر متلو ہے، جس کی تلاوت کا رواج نہیں ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، وحی غیر متلو ہے۔ تو اس آیت سے علماء نے یہ بات بھی ثابت کی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ایسے ہی حجت ہیں جیسے کہ قرآن حجت ہے، جیسے قرآن حجت ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور دور اول میں، قرن اول میں، صحابہ کے دور میں اگر کوئی صحابی کسی صحابی کو کوئی بات کہتا کہ یہ اس طرح جو ہے طریقہ صحیح نہیں ہے، اور وہ پوچھتا قرآن میں ہے، تو جواب دیتے کہ ہاں قرآن میں ہے۔ کہاں ہے قرآن میں یہ؟ تو کہا کہ یہ رہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ کرو، اور جس بات سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ قرآن نے کہا ہے اور رسول نے یہ حکم دیا ہے، رسول نے یہ حکم دیا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے علاوہ اس کا ایک اور مثل دیا گیا، قرآن کی طرح احادیث بھی دی گئی، اور بہت سی باتیں اس طرح کی ہیں جس سے میں روکتا ہوں اور میں منع کرتا ہوں، تو تم اس سے بھی رک جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ارشادات کا مطلب وہی ہے جو قرآن کا ہے۔ گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور آپ کا عمل جو ہے یہ قرآن کی عملی تفسیر ہے، قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن نے کہا واقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، کیسے پڑھنی ہے وہ تو آپ علیہ السلام نے بتایا، اور آپ علیہ السلام نے بتا کر صحابہ کو اپنے قریب کھڑے رہنے کو حکم دیا، اور یوں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اس طرح تم نماز پڑھو۔ چنانچہ حضرات محدثین نے آپ علیہ السلام کی نماز کا پورا طریقہ بتایا کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے تھے، کیسی پڑھتے تھے، کس طرح پڑھتے تھے۔ اس لیے آپ نے اگر کوئی بات کی ہے اور آپ نے اگر کوئی بات ارشاد فرمائی ہے تو اس کا حکم وہی ہے جو قرآن کا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، اور اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اور آگے پھر یہ 6 مصارف جو پورے ہوئے، اور آگے 7واں مصرف للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ مہاجرین کا تذکرہ ہے اور مہاجرین کی کئی صفتیں بیان کی۔ للفقراء المہاجرین، ایک تو مہاجرین کے ساتھ فقراء کا لفظ بتایا، فقراء مہاجرین۔ تو فقراء مہاجرین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہجرت کر کے وہاں سے آ گئے، اس لیے وہاں ان کے مکانات اور ان کی جائیداد جو بھی تھی اس کے اوپر کفاروں نے قبضہ لے لیا، تو اب وہ ان کی ملکیت نہ رہی، اسی لیے ان کو فقیر کہا گیا، ورنہ فقیر نہ کہا جاتا۔ فقیر کا معنی یہی ہے کہ جن کے پاس کچھ نہ ہو۔ تو وہاں مکہ میں ان کے مکانات اور ان کی جائیدادیں جو تھی جس کے اوپر کافروں نے قبضہ جما لیا تھا، تو وہ کافروں کی ملکیت بن گئی ہیں اور یہ فقیر بن گئے ہیں۔ تو مہاجرین کے بارے میں ایک وصف بتایا کہ یہ فقیر ہیں، ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے، مدینے میں خالی ہاتھ آئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہاں جا کر ہم کیا کریں گے، وہاں جا کر ہم کیا کریں گے۔ مسلمانوں کا بڑا طبقہ مخلص مومنین کا اسی لیے ہجرت کر کے آیا تھا کہ دین کچھ پھلے اور پھولے اور وہ دین کی کچھ خدمات کر سکے، اس لیے کہ یہاں تقریباً 10 سال تک مکہ المکرمہ میں آپ علیہ السلام نے جو ہے دین کی دعوت دی۔ صحابہ کرام چند تھے جو آپ پر اسلام لے آئے تھے، ایمان لے آئے تھے، اور وہ بھی کفاروں کی طرف سے بڑی جو ہے مصیبت کے شکار تھے، مظالم کے شکار تھے اور بڑے حالات میں تھے، اور پھر یہ مدینہ آ گئے تھے، سارا چھوڑ کے آ گئے تھے۔ تو للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جو اپنے گھروں سے اور اپنے مال سے نکال دیے گئے، بظاہر نکال دیے گئے تھے، ان کے لیے رہنا مشکل تھا، زندگی دوبھر کر دی تھی۔ مکہ تو فتح بعد میں ہوا،
وہ آگے میں تذکرہ کرتا ہوں کہ اصل مرکز تو مدینہ المنورہ ہے، اصل مرکز تو وہی بنا، چونکہ مدینہ المنورہ کے لوگ ہجرت سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، حج کرنے کے لیے تو آتے تھے، مشرکین عرب میں حج تھا تو حج کے موقع پر قافلے مدینے سے بھی آتے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ملاقاتیں کرتے تھے مینا میں جا کے اور ان کی ذہن سازی کرتے تھے، تو ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی تھی، 75 آدمی یہ ملاقات کا جو سلسلہ شروع ہوا، پہلے سال ملاقات کی، دوسرے سال اور تیسرے سال، تو تیسرے سال تو 75 آدمیوں کا قافلہ آیا تھا، 75 آدمیوں کا قافلہ مدینہ المنورہ سے مسلمانوں کا، اور انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں، اور مدینہ المنورہ جو ہے یہ ہجرت کرنے کی دعوت دے کر یہ قافلہ گیا تھا۔ تو اصل آبیاری ہوئی وہ وہیں سے ہوئی، تو قرآن نے یہاں تذکرہ کیا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ وہ فقراء مہاجرین ان کے لیے بھی حصہ ہے، ان کے لیے حصہ ہے مال فی میں، فقراء مہاجرین کے لیے جن کو نکال دیا گیا اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، اپنے گھروں سے، کیوں نکالا گیا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، چونکہ میں نے بتایا کہ یہ ان کا مقصد خالصۃ لوجہ اللہ، رضا الہی کے لیے انہوں نے اپنا جو ہے مکان وغیرہ چھوڑا تھا، کوئی اور مقصد نہیں تھا، ورنہ کچھ اور مقاصد سے بھی ہجرت کر کے آتے تھے، چونکہ روز بروز قافلے مکے سے مدینہ آ رہے تھے، کچھ لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے اور بڑی تعداد میں پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جانے لگے، تو مکہ کی آبادی گھٹنے لگی تھی، تو آبادی گھٹنے لگی تھی تو مکے میں کچھ لوگوں کی دکانیں تھیں، تو وہ آبادی گھٹنے لگی، اس لیے دکانیں ان کی پہلے جیسی چلتی تھی ویسی نہیں چلتی تھی، اس لیے ان کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ میں آبادی جب بڑھ رہی ہے تو وہاں چلے جائے، اور وہاں جانے کے بعد وہاں دکانیں لگائیں گے تو وہاں لوگ زیادہ بڑی تعداد میں ہیں، لوگ عیدوں میں اور میلوں میں اور ٹھیلوں میں اسی لیے دکانیں لگاتے ہیں کہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، جہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں خریداری زیادہ ہوگی، تو ایک طبقہ تو ایسا تھا، چند لوگ ہی تھے، لیکن ان کا منشا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، اللہ کا فضل اور اللہ کا انعام اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے ہجرت کی تھی، کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ٹھیک ہے، آیت کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ کل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر